السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا قصور ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم اتنا بیکورڈ ہے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو اتنا پیچھے رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے حقوق ہوتے ہیں وہ ہمیں پڑھائی نہیں جاتے شروع سے۔ اس لیے انفارچونیٹلی بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک سپاہی رینک کا بندہ ہوتا ہے، وہ 19 اسکیل کے آفیسرز کو گھسیٹ کے یا مارتے ہوئے لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لیک آف ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ ایجوکیشن جو لا سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، جو آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ 19 اسکیل کا آفیسر اس سپاہی کا جواب دہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی لیول تک اور اس لیول تک جہاں تک وہ پہنچا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں بتایا جاتا یا وہ یہ خود نہیں سیکھتا کہ اس کے قانونی حق کون سے ہوتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں کہ ہمیں قانون آئے گا۔ قانون آنے کے لیے آپ کا وکالت کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے، یا آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پہچاننے کے لیے آپ وکیل ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ وکیل ہے تو ہی قانون کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو چند ایک اہم باتیں، جب کوئی پولیس آفیسر یا کوئی تھانے کے جو عملہ ہوتا ہے وہ کسی کو گرفتار کرنے آتا ہے، تو کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کم سے کم پتہ ہونی چاہیے، یا قانون ہمیں اس کا تحفظ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب یہ ہوتا ہے کسی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو تفتیش کے غرض سے تفتیشی آفیسر یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس شخص کو گرفتار کرنے آتا ہے یا گرفتار کر لیتا ہے۔ تو جو شخص گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اس پولیس آفیسر سے پوچھے کہ کس ایلیگیشنز کی بنا پر وہ مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، یا اگر کسی اور شخص کو گرفتار کر رہا ہو محلے کے اندر یا کسی اور خاندان کے اندر کسی کے، تو وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، رائٹ ٹو انفارمیشن، کہ وہ پوچھے کہ کن ایلیگیشنز کی بنیاد پر یا کون سا وہ جرم اس سے سرزد ہوا ہے، یا کون سی ایف آئی آر اس کے خلاف کسی نے لانچ کی ہے، یا کوئی درخواست اس کے خلاف آئی ہے۔ تو وہ پولیس والا پابند ہے، ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کو انفارمیشن دے اس کی بابت۔ ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ نوجوان بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، اور وہ پولیس والوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ بیسکلی ان کو قانون کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ فلمیں دیکھ کے جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ وارنٹ کہاں ہے، آپ وارنٹ لے کے آئیں۔ دیکھیے سیویئر جو جرائم ہوتے ہیں، سیریس قسم کی جرائم ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں جن میں وہ بنا وارنٹ کے بھی کسی شخص کو اریسٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس اختیارات ہے، قانون نے ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ بغیر ایک وارنٹ کے وہ اریسٹ کرنے آ سکتے ہیں۔ تو زیادہ جذباتی ہونے کی وجہ سے نہ ہوا کرے، اور تسلی سے، تحمل سے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، اور ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کس لیے آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ جب شخص گرفتار ہو جاتا ہے، جب اس کو تھانے لے جایا جاتا ہے، تب اس شخص کو قانون نے تحفظ دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل اپنے لیے اپوائنٹ کرے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کا ریلیونٹ آرٹیکل بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل اپنے لیے ہائر کر سکتا ہے اپنے مقدمہ لڑنے کے لیے۔ مقدمے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جب کیس ٹرائل جب عدالت میں سٹارٹ ہو تب بھی وہ اپنی مرضی کا وکیل ہائر کر سکتا ہے۔ جس ٹائم سے وہ اریسٹ ہوگا اس ٹائم سے اس کو وہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مرضی کا وکیل ہائر کر سکتا ہے۔ اب نیکسٹ، جب شخص اریسٹ ہو جاتا ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ پولیس والے اٹھا تو لیتے ہیں لیکن وہ مجسٹریٹ کے سامنے یا ایف آئی آر درج نہیں کرتے۔ تو دیکھیے جب بھی کبھی کوئی گرفتاری ہو تو 24 گھنٹے کے اندر اندر پولیس پابند ہے کہ وہ اس شخص کو مجسٹریٹ کے متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے۔ ریمانڈ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس ریمانڈ میں کوئی مار پیٹ کرے، یہ یاد رکھیے گا آپ لوگ۔ ریمانڈ کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ہینڈ اوور کی جاتی ہے صرف پوچھ گچھ کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے جو پولیس آفیسرز ہیں، جو پولیس والے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں صرف اور صرف آپ کی لیک آف نالج کی وجہ سے، کہ اگر آپ کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے
تو وہ اسی لیے وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں اور وہ مار پیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو خدشہ ہو کہ آپ کے ساتھ مار پیٹ کی جائے گی تو دیکھیے تفتیش کا جو ہیڈ ہوتا ہے، انویسٹیگیشن جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ متعلقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، اور متعلقہ مجسٹریٹ ہی وہ تفتیش کے لیے جو ہے نا آپ کی باڈی کو متعلقہ پولیس والے کو ہینڈ اوور کرتی ہے. تو آپ اس مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دیں کہ مجھے میڈیکل کروانا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ مجھے پولیس کسٹڈی میں یہ لوگ ماریں گے پیٹیں گے. بیفور انویسٹیگیشن وہ آپ کا میڈیکل کروائے گی. میڈیکل میں آپ اگر فل فٹ ہے، تمام تر چیزیں آپ کی کلیئر ہے، باڈی آپ کی کلیئر ہے، کوئی خروچ کوئی زخم وغیرہ نہیں ہے، اگر دوران تفتیش آپ کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے اور میڈیکل میں یہ دوبارہ سے آ جاتا ہے کہ آپ کو مارا گیا ہے، تو اس پولیس والے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتا ہے، سسپینڈ ہو سکتا ہے، ڈسمسل تک ہو سکتی ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے گا آپ لوگ. اگر کسی شخص کے خلاف جرم کسی تھانے میں ایف آئی آر پینڈنگ ہے، کسی جرم میں ملوث ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پولیس والے آ کے آپ اس کے بھائی کو، اس کی ماں کو، اس کے بہن کو، اس کے بھائی کو، اس کے کسی رشتہ دار کو اٹھا کے تھانے میں بٹھائے صرف اس چیز کے پریشرائز کے لیے کہ ہم اس کو بٹھائیں گے تو اس کا بھائی بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے گا. یہ قانونی سراسر جرم ہے. تو اس کا کسی پولیس والے کو اختیار نہیں کہ کسی کے جرم کے لیے کسی اور شخص کو پریشرائز کرنے کے لیے تھانے میں بٹھائے. اس کے لیے بیسک آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس جو متعلقہ تھانے کا جو افسر اعلیٰ ہوگا، جیسے کہ ایک ایس ایچ او ہے تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے ڈی ایس پی بیٹھا ہوگا یا ایس پی بیٹھا ہوگا، تو اس اعلیٰ افسر کو آپ اس بذریعہ درخواست اس کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے نا کسی کے خلاف جرم سرزد ہوا ہے، تو اس کو پریشرائز کرنے کے لیے اس کی فیملی کا اس فرد کو بٹھایا گیا ہے غیر قانونی طور پر. یا آپ عدالت سے بھی رجوع کر سکتے ہیں کہ حسب بیجا میں اس شخص کو رکھا گیا ہے، تو اس کے لیے بیسک آپ کسی وکیل کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا. حبس بیجا میں رکھنا ایک قانونی جرم ہے جس کے لیے کورٹ آف سیشن میں بھی پٹیشن فائل ہوتی ہے، اور انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آنریبل ہائی کورٹس میں بھی آپ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ عدالت کا جو متعلقہ نمائندہ ہوگا اس کو تھانے بھجوایا جائے گا، اور اگر وہاں پہ پتہ چلا کہ واقعی میں اس ایس ایچ او نے حبس بیجا میں کسی شخص کو رکھا ہے، تو عدالت اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، یا جو بھی متعلقہ آفیسر نے اس کو رکھا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. چونکہ موسٹلی جو تھانے کا ہیڈ ہوتا ہے یا انچارج ہوتا ہے وہ ایس ایچ او ہی ہوتا ہے، اور ایس ایچ او کے ایبسنس میں ایڈیشنل ایس ایچ او ہوتا ہے، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں، بعض اوقات کسی جرم میں ایک عورت ملوث ہوتی ہے، تو اس عورت کو گرفتار کرنے کے لیے یاد رکھیے آپ لوگ کہ عورت ہی آئے گی، کوئی لیڈی پولیس آفیسر ہی آئے گی ان کے ساتھ. کسی عورت کو وہ گرفتار نہیں کر سکتے اگر کوئی سارے میل آفیسرز ہوں اور وہ کسی عورت کو گرفتار کرنے آئیں گے تو وہ ہرگز نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے لیڈی پولیس آفیسر ہی آئیں گی اور اس عورت کو لیڈی پولیس اسٹیشن ہی لے جایا جائے گا. اور ایک چیز اس میں یاد رکھیے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کسی بھی عورت اگر کسی بھی جرم میں ملوث ہو تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے اسپیشل پروٹوکولز ہے، ان پروٹوکولز کو میٹ کرنا ضروری ہے، اور جب وہ میٹ ہوں گی، تمام جو کارروائی ہوگی وہ کمپلیٹ ہوگی، تب اس عورت کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور اس کو بھی کوئی لیڈی پولیس آفیسر گرفتار کرے گی اور لیڈی پولیس اسٹیشن لے جایا جائے گا، اور لیڈی پولیس آفیشل ہی ان سے تفتیش کرے گی. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز، اگر کسی پولیس آفیسر، کوئی پولیس تھانہ کسی علاقے میں آتی ہے کسی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے، اور اس شخص کا گھر یا دکان یا جہاں پہ بھی وہ موجود ہے اس وقت وہ کسی اور تھانے کے علاقے کو میٹ کر رہا ہو، وہ کسی اور تھانے کی جورسڈکشن ہو، تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ انویسٹیگیشن آفیسرز جو ہوتے ہیں، جو افسران بالا ہوتے ہیں، اس انویسٹیگیشن آفیسر کو ریٹن میں ایک مراسلہ اجازت نامہ دیں گے مراسلے کی صورت میں، اور جب وہ جائے گا اس علاقے میں تو وہ اس علاقے کے تھانے کو اطلاع کر کے اس علاقے میں ریڈ کرنے جائے گا.
اور جب وہ گرفتاری عمل میں لائے گا تو اس علاقے کا جو ایس ایچ او ہوگا یا ایڈیشنل ایس ایچ او ہوگا یا ایڈیشنل ایس ایچ او کے اسائن کردہ کوئی بھی آفیسر جو ہوگا اس کو موقع پہ بلایا جائے گا، اس کی موجودگی میں وہ گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، اور جب گرفتاری عمل میں لائی جائے گی تو اس آفیسر کا جو جس علاقے کا تھانہ ہے اس آفیسر کا بیان قلم بند کیا جائے گا، اور اس بیان کو ریکارڈ صفحہ مثل پہ لانا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وارنٹ ہوگا اس کے پاس، اور وہ اس علاقے میں جہاں پہ ریڈ کرنے جا رہا ہے اس علاقے کے ایس ایچ او کو پہلے سے آگاہ کرے گا، اور ایس ایچ او یا ایڈیشنل ایس ایچ او جو بھی اس وقت موجود ہوگا وہ اپنے کسی نمائندے کو یا خود اس جگہ پہ پہنچے گا، اس کی موجودگی میں وہ آفیسر جو اریسٹ کرنے آیا ہے یا ریڈ کرنے آیا ہے وہ گرفتاری عمل میں لائے گا، اور اس آفیسر کا بیان بھی قلم بند کرے گا جس کے علاقے میں وہ آیا ہے، اور اس کو صفحہ مثل پہ لانے کا پابند ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ سب کارروائی نہیں کرتا یا وارنٹ اس کے پاس نہیں ہوتے یا وہ کسی گھر میں گھس رہے کسی چیز کی تلاش میں، تو سرچ وارنٹ کا ہونا ضروری ہوگا۔ اگر وہ علاقے تھانے کو اطلاع نہیں کرتا تو وہ اس طرح کے عمل کو، یہ غیر قانونی عمل ہے، اس کو ہرگز ہونے نہ دیا کرے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جس کا قانون میں آپ کو تحفظ دیا گیا ہوتا ہے، لیکن بیسکلی ہمارا لیک آف نالج اتنا ہے کہ ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن جو بیسک ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتے۔ وہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اتنا پیچھے ہے، بیکورڈ ہے، کہ ہمیں اسکول میں یہ چیزیں سمجھانی چاہیے، بلکہ اس کو سلیبس کا حصہ بنانا چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایک حوالدار یا جو پولیس کا ایک سپاہی ہوتا ہے وہ ایک پی ایچ ڈی یا کسی معزز شہری کو اس طرح گھسیٹتا اور مارتا پیٹتا ہے کہ جیسے کہ وہ کسی ایسے سیویئر کرائم میں ملوث ہو۔ اگر وہ کسی سیویئر کرائم میں بھی ملوث ہو تو اس کو مارنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ ویڈیوز ہم اسی لیے بناتے ہیں، یہ چینل ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ اگر آپ کو قانون نہیں آتا تو آپ ریسرچ کریں۔ آج کل جو میڈیا کا دور ہے وہ اتنا فارورڈ ہو گیا ہے، اتنا آگے گیا ہے کہ آپ کو 2 بٹن دبانے سے آپ کو اس چیز کے بارے میں اتنی ساری نالج مختلف ذرائع سے مل جاتے ہیں کہ آپ تمام تر نالج اس سے گین کر سکتے ہیں۔ تو یہ چینلز، یہ جو ہم صبح اور شام ویڈیوز بناتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ہی بناتے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ اٹھائیے، اور اس لیکچر کے حوالے سے اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کچھ بھی معلومات حاصل کرنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں وہ سوال کر سکتا ہے، اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ مختلف لوگوں تک، اور بہت سارے لوگوں تک جو مجبور ہیں اور جن کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہو تو ان تک یہ علم پہنچ سکے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی، سو تھینک یو ویری مچ۔